نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ سورہ فاتحہ کا اگر ہم تجزیہ کریں تو اگرچہ آیات تو 7 ہیں اس کی، اور ظاہر بات ہے کہ 7 اگر آیات ہیں تو چوتھی آیت مرکزی بنتی ہے، 3 پہلے 3 بعد میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ گرامر کی روح سے پہلی 3 آیتیں مل کر ایک ہی جملہ بنتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا پر مشتمل۔ دوسری آیت جو ہے، جو اس وقت ہمارا موضوع ہے، یہ اگرچہ ایک آیت ہے لیکن اس میں جملے 2 ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے رب ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ یہاں پر اصل میں اب توحید جو ہے وہ توحید نظری، توحید فکری، توحید فی العقیدہ، اس سے آگے بڑھ کر توحید عمل۔ ایک تو یہ کہ اب وہ نظری اور فکری توحید سے آگے بڑھ کر یہاں توحید عملی سامنے آئی۔ نمبر 2 یہ کہ ابھی تک کلام ہو رہا تھا غیاب میں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، خطاب نہیں تھا، اب خطاب آ گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پہلے جیسے کہ ایک غیب میں بات ہو رہی تھی، اب رو در رو آ کر براہ راست جو ہے خطاب کی بات ہو رہی۔ اس سے مجھے یاد آیا علامہ اقبال نے جو ان کا ایک لیکچر ہے دی میننگ آف پریئر ان اسلام، اس میں بڑی خوبصورت بات کہی ہے۔ یہ پریئر جو ہے، دعا، یہ کیا ہے؟ انائے صغیر کا انائے کبیر کے روبرو ہو جانا، when you come face to face۔ ایک انائے صغیر ہے، ہمارے اندر بھی ہے انا، میں، ایگو، یہ ہے خودی، اور ایک وہ انائے کبیر ہے، یہ فائنائٹ ایگو ہے، وہ انفائنائٹ ایگو ہے، وہ انائے کبیر، اننی انا اللہ لا الہ الا انا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی انائے کبیر ہے، جس طرح سورہ طٰہٰ کی اس آیت میں سامنے آئی ہے، میرا سر جھک جاتا ہے اس آیت کو پڑھتے ہوئے، جس قدر عظمت کے ساتھ اللہ نے اپنے لیے کہا ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا۔ وہ انائے کبیر اور ہماری چھوٹی سی انا، یہ انائے صغیر جب انائے کبیر کے رو در رو ہوتی ہے، فیس ٹو فیس آتی ہے۔ یہی وجہ دیکھیے کہ نماز کا آغاز ہوتا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنا رخ کر لیا ہے، ہر طرف سے منقطع کر کے اپنے تعلق اور توجہ یکسر کر دی ہے اس ذات پر کہ جس نے کائنات کو پیدا کیا، آسمانوں اور زمین۔ تو یہ ہے در حقیقت اب یہاں پر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک تو غیاب سے حضور کی طرف اور خطاب کے ساتھ بات ہو رہی ہے۔ اب اس میں نوٹ کیجئے، نعبدو کا اصل جملہ عربی میں یہ بنتا ہے، نعبدو کا، اور میں نے 2 ترجمے کیوں کیے؟ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے، اس لیے کہ عربی زبان میں فعل مضارع جو ہے وہ حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے۔ نعبدو کا، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، اور ہم تیری ہی بندگی کرتے رہیں گے اور پرستش کرتے رہیں گے۔ لیکن اس میں حصر کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور جو مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے، تو یہاں پہ کا
جو کہ مفعول کی ضمیر تھی اسے مقدم کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف اور صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے۔ اب میں جو دو لفظ بول رہا ہوں اس عبادت کے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے اس کی حقیقت کو سمجھیے۔ ایک ہے پرستش، ایک ہے بندگی۔ عبادت ان دونوں سے مرکب ہوتی ہے۔ پرستش میں اصل شے کیا ہوتی ہے؟ کسی ہستی سے محبت ہونا، کسی کی عظمت کسی اعتبار سے دل میں گھر کر جائے۔ اب ویسے تو ایکٹروں اور ایکٹریسوں کے بھی پرستار ہوتے ہیں، اور وہ پرستاری کے لفظ استعمال ہوتے ہیں ان کے لیے۔ اسی طریقے سے وطن پرست، قوم پرست، اب یہ بھی پرستش ہے۔ جاہ پرست، مال پرست، دولت پرست، یہ بھی پرستش ہے۔ یہ ہے ایک ایسپیکٹ۔ اور دوسرا ایسپیکٹ کیا ہے؟ بندگی، اطاعت، حکم ماننا، فرما برداری۔ یہ دو چیزیں مل کر عبادت کا تصور مکمل ہوتا ہے۔ عبد، بندہ، غلام، اور یہ جو ریلیشن شپ تھا آقا اور غلام کا، جو آج ہم تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کیا تھا۔ یہ جو بھی قومیں حاکم ہوتی ہیں، قومیں محکوم ہو جاتی ہیں، اس کے اندر اس کی آپ کو جھلک نظر نہیں آ سکتی، یا امپلائر امپلائی ریلیشن شپ میں وہ بات سامنے نہیں ہے۔ غلام تو ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ وجود اپنے آقا کی مرضی کا پابند تھا۔ آپ اگر کہیں کام کرتے ہیں، امپلائی ہیں، 8 گھنٹے آپ نے کام کیا، 9 گھنٹے آپ فارغ ہیں۔ آپ کا چپڑاسی ہے، وہ آپ کے دروازے پر کھڑا ہے، بواب ہے، الیکشن آتا ہے تو اس کا بھی ایک ووٹ ہے، آپ کا بھی ایک ووٹ ہے، یو آر ایکول، کوئی فرق نہیں۔ لیکن غلام اور آقا، اللہ اللہ، وہ تو مالک ہے، اور جو بھی کچھ اس نے دے دیا اپنے غلام کو، وہ اس کی ملکیت نہیں بنتا۔ کوئی کوٹھڑی دے دی ہے کہ تم اس میں رات کو سو جایا کرو، تو وہ اس کوٹھڑی کا مالک نہیں بن گیا۔ کوئی چارپائی دے دی ہے کہ اس پر لیٹ جایا کرو، تو وہ چارپائی کا مالک نہیں ہے۔ وہ کسی بھی وقت حکم کی سے نافرمانی نہیں کر سکتا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا، فرض کیجئے آپ نے کسی کو اپنے ہاں رکھا ہے ایک باورچی کے اعتبار سے، خانسامہ کے اعتبار سے، اگر آپ کبھی کہتے ہو ذرا جانا وہ ٹوائلٹ میرا صاف کرانا، وہ صاف کہہ دے گا جناب میں آپ کا باورچی ہوں، خانسامہ ہوں، ٹوائلٹ صاف کرنے کے لیے میں نے ملازمت نہیں کی ہے۔ غلام نہیں کہہ سکتا۔ جو حکم ملے، نہ وقت کی پابندی ہے، نہ کسی کام کی پابندی ہے، جس وقت جب چاہے جو حکم چاہے وہ دے دے اور اس کی اطاعت کر دے۔ یہ کامل بندگی اس کا نام ہے، عبدیت۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ کسی زمانے میں مسجدوں میں یہ شعر لکھے ہوتے تھے، روز محشر کے جاں گداز بود، اولی پرسش نماز بود۔ اب تو سٹائل کچھ مختلف بن گیا ہے، یہ شعر تو بڑے دقیانوسی ہو گئے، ویسے بھی فارسی جانتا کون ہے، پہچانتا کون ہے، زمانہ بدل گیا۔ لیکن پہلے مسجدوں کے اندر یہ اشعار، زندگی آمد برائے بندگی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ میری بندگی کرے، میری اطاعت کرے۔ اس عبادت کے بارے میں 3 تصورات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ ایک تصور جو ہمارے عوام کا ہے، عوام الناس، جو حلا، عبادت سے مراد کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، چند ریچولز، چند رسومات جنہیں مراسم عبودیت کہا جائے گا، ان کے اوپر ان کا پورا تصور عبادت جو ہے اسی پر مشتمل ہے، اس سے آگے کا تصور ہی نہیں۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ جو 20ویں صدی عیسوی میں تحریکیں اٹھی، جو احیائی تحریکیں، ریوائولسٹ موومنٹس، انڈونیشیا سے چلیے مسجومی پارٹی، ہندوستان میں جماعت اسلامی، مصر میں الاخوان المسلمون، ایران میں فدائیین، ترکی میں سعید نورسی وغیرہ وغیرہ،
ان تحریکوں نے ایک کام کیا ہے، بہت بڑا کام کیا ہے، کہ جنہوں نے اس تصور عبادت سے اٹھا کر تصور عبادت کو یہاں تک وہ لے آئے ہیں کہ عبادت نام ہے کامل اطاعت کا، پوری زندگی میں اطاعت، ہر گوشے میں، ہر شعبے میں جو اللہ کا حکم ہے اس کو بجا لانا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، عبادت اس کا نام ہے۔ یہ ہمہ وقت ہے، ہمہ تن ہے، ہمہ وجوہ ہے، پوری زندگی پر پھیلی ہوئی، چھائی ہوئی۔ البتہ اس میں بھی بعض اعتبارات سے ابھی کمی ہے۔ یہ جو میکینیکل پروسیس ہے، میکینیکل اطاعت، اوبیڈینس، صرف اس کو عبادت نہیں کہیں گے جب تک کہ اس میں محبت کی شیرینی شامل نہ ہو چکی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اللہ کی ہمہ تن ہمہ وقت بندگی کرنا، یہ عبادت ہے۔ امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم رحمہم اللہ، انہوں نے اسے خوب واضح کیا ہے۔ العبادت و تجمع اصلین، عبادت دو چیزوں کے جمع ہونے سے وجود میں آتی ہے۔ غایت الحب، انتہائی محبت اللہ کی ذات کے ساتھ، مع غایت الذل والخضوع، اس کے ساتھ حد درجے میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دیا جائے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ یہ دو چیزیں جمع ہوں گی تو یہ عبادت بنے گا۔ اچھا، یہ بات میں پہلے واضح کر چکا ہوں۔ دیکھیے، یہ چیزیں ہیں دین کی حکمت، دین کا فلسفہ۔ یہ جو مختلف آئسولیٹڈ ایکٹس ہیں، آئسولیٹڈ بلیفس ہیں، ان کے درمیان کیا رابطہ ہے عقلی، منطقی؟ حکمت اس کا نام ہے۔ شکر، الحمد اور عبادت میں کیا نسبت ہے، کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے؟ شاید یاد ہو بہت سے حضرات کو میں نے بیان کیا تھا کہ شکر کا جذبہ جب ابھرتا ہے تو اس کا ایک لازمی تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کہ جس نے میرے ساتھ کوئی خیر کیا ہے، بھلائی کی ہے، میں بھی کوئی نہ کوئی اس کی خدمت سر انجام دوں۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن فرض کیجئے وہ شے اتنی بلند ہے، اتنی ماورا ہے، اتنی اعلیٰ ہے، اتنی عرفہ ہے کہ ہم اس کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے، تو کیا کریں گے؟ ہاتھ جوڑ دیں گے، سر جھکا دیں گے، اس کی عظمت کے گیت گائیں گے، اس کے فضل و کرم کے ترانے الاپیں گے۔ یہی ہے جس کا نام عبادت ہے۔ آپ کو معلوم ہے جب انسانی فکر نے یہ سوچا کہ چاند، سورج، سارا ہمارا نظام زندگی اس سے وابستہ ہے، اس کی تمازت سے بخارات سمندر سے اٹھتے ہیں، وہ جاتے ہیں، بادل ان کو ہوائیں چلتی ہیں، پھر بارش برستی ہے، پھر ہماری فصلیں پکتی ہیں تو اس کی تمازت سے پکتی ہیں، لہذا ہاتھ جوڑ دیا۔ یہ سورج کی پرستش کیوں شروع ہوئی؟ یہ تمام جو بھی مظاہر فطرت ہیں کہاں سے پیدا ہو گئے کہ ان کی فطرت، ان کی پرستش شروع کر دی گئی؟ بات ذرا شرم کی ہے، لیکن یہ کہ دنیا میں یہ بھی ہے۔ انسان کے اعضائے تناسل جب محسوس کیا اسی سے تو سارا وجود ہے، ہمارا وجود بھی انہی سے ہوا ہے، وجود میں ہم آئے ہیں، اور اب ہمارا آگے نسل چلے گی تو انہی اعضائے تناسل، لہذا ان کی پرست شروع کر دی۔ انسانوں نے کیا ہے، انسان کے اعضائے تناسل کی پرستش کی گئی ہے، پوجا گیا ہے انہیں۔ ہندوؤں کے اندر یہ سارا معاملہ موجود ہے۔ لیکن یہ کہ جب کوئی شخص، جیسا کہ میں نے کہا تھا، ایک چھلانگ ہے، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سارے مظاہر قدرت، یہ سب بھی کسی ایک کے شکنجے میں کسے ہوئے ہیں، کسی ایک کے بنائے ہوئے قانون کے پابند ہیں۔ وہ ہے جو اصل خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، پالن ہار ہے۔ لہذا پورا شکر اس کی ذات پر جب مرکوز ہو گیا تو گویا کہ جذبہ عبودیت بھی اس کی ذات پر مرکوز ہو گیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ میں حیران ہوتا ہوں، نوٹ کیجئے اس بات کو، چونکہ میں نے تذکرہ کیا تھا پچھلی نشست میں کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے 250-300 صفحات پر مشتمل تفسیر لکھی سورہ فاتحہ کی، ام الکتاب۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ کہ اس چوتھی آیت کے اوپر چند جملے لکھے،
ربوبیت پر کیا خوبصورت تحریر ان کی ہے، رحمت پر جو خوبصورت تحریر ہے، ہدایت پر جو خوبصورت تحریر ہے. واقعہ یہ ہے کہ انسان اشش کر اٹھتا ہے. وہ نہ صرف یہ کہ معارف قرآنی کے بہت بڑے خزانے، بلکہ یہ کہ اردو ادب کا شاہکار، کلاسک. لیکن حیرت ہوتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پر چند جملے لکھے، کیوں لکھے ہیں، کیا وجہ ہے، یہ کوئی حل نہیں کر سکا اس کو. عبادت میں آ کر اصل میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ملت کا تشخص قائم ہوتا ہے. اللہ کو ماننے میں سب مشترک ہے. ہندو بھی مانتا، مہادیو مانتا ہے نا. پرماتما ایک ہی ہے، پرماتما دو نہیں ہے، توحید ہے اس کے ہاں. مہادیو ایک ہی ہے. دیویاں دیوتا ہزاروں ہوا کرے، مہادیو تو ایک ہی ہے نا. بڑے جی سے لکھے جانے والا گاڈ، چاہے وہ آپ یونان میں چلے جائیں چاہے روم میں چلے جائیں، وہ گاڈ تو ایک ہی تھا ہمیشہ سے ایک. دی اومنیپوٹنٹ، دی اومنیشینٹ، دی اومنی پریزنٹ، وہ جو علی کل شیء قدیر بکل شیء علیم، اور معکم اینما کنتم، ہر جگہ موجود، وہ تو ایک ہی ہے. چھوٹے جی سے لکھے جانے والے گاڈز اینڈ گاڈیسز کی جو ہے وہ شمار ہی نہیں ان کا، بے شمار ہے. اس حوالے سے خدا تو مشترک ہے نوع انسانی میں. شریعتیں جدا ہوتی ہیں رسالت کی بنیاد. عبادت، بندگی جب کرنی ہے کیسے کرنی ہے؟ بندگی ہی میں نماز بھی آ گئی، کیسے نماز پڑھیں گے؟ یہ شریعت محمدی کا کوئی اور نقشہ ہے، شریعت موسوی کا کوئی اور نقشہ ہے، اور کسی اور شریعت اگر پہلے سے چلی آ رہی ہو اس کا کوئی اور نقشہ ہوگا. حلال اور حرام کے احکام میں بھی کوئی رد و بدل تھوڑا بہت ہو سکتا ہے. لہذا جو امت کا تشخص بنتا ہے وہ رسالت کی بنیاد پر، اور اس کی بنیاد عبادت ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اس کے آپ جتنے گن گائیں سب کو لوگوں کے لیے مشترک بات ہوگی. اللہ کی رحمانیت، رحیمیت، جتنے بھی اس کے آپ ترانے جو ہیں وہ الاپ سکیں کم ہے. اللہ کا مالک یوم الدین ہونا، جزا و سزا کے دن کا تنہا مالک اور مختار ہونا، اللہ کا ہدایت دینا. لہذا ان چیزوں پر تو خوب لکھا، لیکن چونکہ بدقسمتی سے مولانا آزاد اپنی زندگی کے آخری دور میں جو فلسفہ ہے وحدت ادیان، اس کا شکار ہو گئے تھے. گاندھی کے زیر اثر، گاندھی کی شخصیت بہت زوردار تھی، اس اعتبار سے اس کے زیر اثر آ کر وحدت ادیان، یعنی وہ فتنہ جو اس سے پہلے اکبر نے شروع کیا تھا، دین الہی. الہ تو ایک ہے نا، اسے رام کہو رحمان کہو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں وہ شریعت محمدی، اس کا دور ختم ہو گیا، 1000 سال کے لیے تھی وہ شریعت محمدی ختم ہو گئی. اب جو ہے اس نے کچھ ہندو مت، کچھ اسلام، کچھ اور کسی کو بدھ مت، ان سب سے کچھ چیزیں لی اور ہاون دستے میں ڈالا اور کوٹ کوٹ کر ایک اس کو صفوف بنایا، اور وہ ہو گیا دین الہی یا دین اکبری. تاکہ یہ جدا گانا جو شریعتیں ہیں، جدا گانا ملتیں ہیں، ان سے جو ایک جدا گانا تشخص قائم ہوتا ہے جو کہ ہندوستان کی وحدت کے منافی ہے، ہندوستان کی کمزوری کا اصل سبب ہے. ہندوستان بہت بڑی طاقت رہا ہے دنیا میں، لیکن کبھی بھی اپنی حدوں سے باہر نہیں گیا. آپ کو معلوم ہے فتوحات کبھی کی نہیں، انہوں نے کہیں باہر گئے ہی نہیں، اپنے ہی سرحدوں کے اندر رہے ہیں. یونان ایک بہت وقت پر نکلا ہے تو سکندر اعظم کہاں سے کہاں پہنچا، رومن امپائر نکلی ہے تو کہاں سے کہاں پہنچی، 3 بر اعظموں کے اوپر حاوی ہو گئی. لیکن نہیں، یہ نہیں. کیوں؟ ان کے اندر جو اختلاف مذہب ہے اس نے انہیں اتنا کمزور رکھا ہے کہ یہ دنیا میں کوئی ورلڈ رول پلے کرنے کے قابل نہیں ہوئے. تو واقعہ یہ کہ پولیٹیکل جینیس تھا اکبر، تھا ان پڑھ لیکن پولیٹیکل جینیس تھا. اس نے پہچان لیا تھا کہ ہندوستان کے ضعف کا اصل سبب یہ ہے. لہذا ان سب کو ایک جو ہے ہاون دستے میں ڈال کر اور سب کو کوٹ کر چھان کر ایک صفوف بنا کر ایک مذہب بنا دو، اور وہ دین الہی تھا. یہی ہے کہ جس نے برہمو سماج کی شکل اختیار کی. برہما وہ ایک ہی ہے. تو مجلس ایزدی اس کو کہتے ہیں. راجا رام موہن رائے
اس کا سب سے بڑا جو ہے شارح، اور گاندھی پھر اس کا عملی پرچارک بنا۔ یہی وجہ ہے کہ گاندھی کیا کرتا تھا اپنی پرارتھنا میں؟ تھوڑا سا قرآن پڑھوا دیا، تھوڑی سی گیتا ہو گئی، تھوڑا سا گرنتھ صاحب سے پڑھوا دیا، یہ سب کے لیے، تاکہ یہ معاملہ ہو بھائی کیا فرق پڑتا ہے، دین مذہب بس ایک ہے۔ اور اس میں اصل زد آتی تھی اس لفظ عبادت پر۔ بندگی اور اطاعت ظاہر بات ہے وہ کسی فارم کے بغیر نہیں ہوگی، وہ نظری شے نہیں ہے۔ بندگی اطاعت ہوگی تو کسی عملی شکل میں ہوگی، اور عملی اعتبار سے ملتیں جدا ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سبب ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پر کچھ نہیں لکھا اور بہت بڑی زیادتی کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے کسی درجے میں خیانت کے مرتکب ہوئے ہیں قرآن مجید کے ساتھ۔ یہ مرکزی آیت ہے، 3 آیتیں پہلے 3 آیتیں بعد میں درمیان میں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اب اگلا ٹکڑا لیجئے، اللہ کی بندگی کا دم بھرنا، اعتراف کرنا، اعلان کرنا بہت آسان، اس پر عمل کرنا، اس پر پورے اترنا بہت مشکل۔ وہ جو اقبال کہتے ہیں چمی گویم مسلمانم بے لرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، میں جب یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھے کب کبھی طاری ہو جاتی ہے مجھ پر۔ مجھے معلوم ہے لا الہ الا اللہ کہنے کا مفہوم کیا ہے، جسے معلوم نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے، دبا دب کہہ رہا ہے، کہے چلا جا رہا ہے، 1000 دانے کی تسبیح پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، لیکن جسے پتہ ہے اس کے معنی کیا ہے۔ سب سے پہلا تو میرا نفس کھڑا ہوا میرے سامنے، نفس ما ہم کم ترس فرعون نیست لیکن ایراون موراون نیست، میرا نفس جو ہے فرعون سے کم نہیں ہے۔ جیسے فرعون نے کہا تھا کہ الیس لی ملک مصر، کیا یہ مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ سارا جو نظام ہے، یہ جو یہاں پر آبپاشی کا، وہ میرے کنٹرول میں ہے۔ اسی طرح میرا نفس کہتا ہے یہ وجود میرا ہے، میں اس کا حاکم ہوں، میری مرضی چلے گی، میری خواہش پوری کرنی پڑے گی۔ اب آپ کے سامنے ایک دو راہ آ گیا، نفس یہ کہہ رہا ہے اور اللہ کہتا ہے یہ حرام ہے، کیا کریں؟ نفس کو مارنا آسان نہیں، آسان نہیں۔ پھر معاشرہ، یہاں تو نامعلوم کتنے دعوے دار بیٹھے ہوئے، ہماری بندگی کرو، ہماری اطاعت کرو، فراعنا نماردا۔ نمرود کا کہنا کیا تھا؟ میں ہوں رب۔ حضرت ابراہیم سے اس کا مجادلہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ میرا رب وہ ہے، حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ جو زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے، کہا میں بھی کر سکتا ہوں۔ جیل سے 2 ملزموں کو بلایا، مجرموں کو، دونوں کنڈیمڈ تھے، یعنی سزائے موت ہو چکی تھی۔ ایک کی گردن اسی وقت اڑوا دی، کہا جاؤ سیٹ فری، بری۔ دیکھو میں نے ایک کو مار دیا، ایک کو زندہ رکھا۔ اس پر حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اگر رب ہو تو مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ فبہت الذی کفر، یہی فرعون کا دعویٰ تھا، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی۔ یہی دنیا کے اندر جبارین، قہارین، مستکبرین، آج اس میں سب سے بڑا جو ہے اس مقام پر فائز ہے وہ امریکہ بہادر ہے۔ لمن الملک اليوم، آج کے دن کس روئے ارضی پر بادشاہی کس کی ہے؟ وہ دعوے دار ہے، وہ پولیس مین ہے پوری دنیا کا۔ اس حوالے سے کہنا آسان، اس پر عمل کرنا بہت مشکل۔ یہ اعلان جنگ ہے اپنے نفس کے خلاف، نمبر 1۔ ہو سکتا ہے کنبے اور قبیلے کے خلاف، رشتہ داروں کے خلاف، معاشرے کے رجحانات کے خلاف، زمانے کے چلن اور زمانے کی روش کے خلاف۔ زمانہ باتو نہ سازد تو با زمانہ بے ساز، زمانہ تمہارے ساتھ اگر سازگاری نہیں کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں، تم زمانے کے ساتھ سازگاری اختیار کر لو، فرکشن ختم ہو جائے گی۔ لیکن جوان مرد لوگوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ زمانہ باتو نہ سازد تو با زمانہ ستیز،
زمانہ تمہارے ساتھ سازگاری نہیں کر رہا، تم زمانے سے لڑو۔ یہ لڑنا چمی گویم مسلمانم بے لرزم کہ دانم مشکلات لا الہ رہا۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، اقبال کا وہ شعر بڑا پسندیدہ، بہت عمدہ ہے۔ عبد دیگر عبدہو چیز دیگر، ما سراپا انتظار منتظر۔ اب تو ہر ایک ہے، ہماری بندگی اللہ کی بھی ہے تو جزوی ہے، کچھ بندگی ہماری نفس کی ہے، کچھ بندگی زمانے کے رواج اور چلن کی ہے، فیشن کی ہے، کچھ بندگی اس نظام باطل کی ہے، کفر کا نظام، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ یہ کافرانہ نظام ہے جو ہمارے سروں پر مسلط ہے، ہم اس کی بندگی کر رہے ہیں، الا یہ کہ اس کے خلاف ایک ریزنٹمنٹ ہو، اس کے خلاف ایک ریزسٹنس جو ہے پیدا ہو جائے، دل کے اندر سے ابھرے، زبان پر آئے، اور پھر قوت کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے اس نظام باطل کو ختم کرنے کے لیے عزم اور ارادہ موجود ہو، وہ مستثنا ہو جائیں گے۔ لیکن جنہوں نے بھی پیسیولی قبول کیا ہوا اس نظام کو اور اس نظام کی چاکری کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، اسے سپورٹ کر رہے ہیں، اس میں پھلنے پھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کی بندگی کیسی بندگی ہے؟ ہم اپنی خواہشات کی بندگی کریں، نظام باطل کی بندگی کریں، تھوڑی سی بندگی ہم نے کوئی 10-15% اللہ کے لیے رکھ لی ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، یہ ہماری پوری زندگی کے حساب سے کیا بنے گی پرسنٹیج اس کی؟ 10-15 بھی میں نے زیادہ کہہ دیا، جیسے پرویز مشرف صاحب نے کہا تھا پہلے کہ یہاں فنڈامنٹلسٹ 15% ہے، پھر وہ نیچے آئے نہیں 5% ہے، تو واقعہ یہ کہ ہماری زندگی کا کتنا حصہ ہے؟ تو عبد دیگر عبدہو، بندہ بننا اور ہے، صرف اسی کا بندہ بن جانا یہ بالکل مختلف کام ہے۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے بڑی پیاری بات میں آپ سے عرض کرنے چلا ہوں، حضور کی جو 2 نسبتیں اللہ کی ذات کے ساتھ ہیں، ایک عبدہو اور دوسرے رسولہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، 2 نسبتیں ہیں۔ کیا تصور ہے آپ کا؟ نسبت عبدیت بلند تر ہے یا نسبت رسالت بلند تر ہے؟ عام تصور ہمارا کیا ہوگا؟ نسبت رسالت بہت بلند ہے، بہت اونچا مقام ہے، نسبت عبدیت تو نیچے ہی بات ہے۔ نہیں، قرآن مجید کو آپ پڑھیے تو معلوم ہوگا نسبت عبدیت مقدم بھی ہے، اعلیٰ تر بھی ہے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی حضور پر انتہائی شفقت کا ذکر آتا ہے، انتہائی شفقت، محبت، عنایت، وہاں آپ کی نسبت عبدیت کو نمایاں کیا گیا، رسالت کو نہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ رسول کا لفظ نہیں آیا یہاں، اسرا رسول ہی بھی ہو سکتا تھا، نہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ سورہ کہف شروع ہو رہی ہے، پھر دیکھیے یہ دونوں جو حکمت قرآنی کے 2 عظیم ترین خزانے ہیں قرآن مجید کے وسط میں، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کل حمد، کل ثنا، کل شکر، کل ستائش اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ نازل کی کتاب۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر الفرقان نازل کیا۔ عبد، عبدیت، اچھا اس کی جو توجیہ کی ہے صوفیہ نے کی ہے، یہ چیزیں جو ہے عام جو ہے ہمارے علماء کی گفتگو کی نہیں ہے، بہترین توجیہ مولانا روم نے کی۔ نمبر 1، عبدیت، رخ عبدیت کا اللہ کی ذات کی طرف ہے،
رخ رسالت کا بندوں کی طرف ہے، رسالت پہنچاؤ، جاؤ۔ اب ایک وہ مقام تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تصور کیجئے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہو رہے ہیں، لذت کلام، اللہ سے سرگوشی ہو رہی ہے، اس سے اونچا مقام کیا ہوگا؟ ہے بھی کوہ طور کی چوٹی پر، کہا جاتا ہے اذهب الی فرعون انہ طغی، جاؤ فرعون کی طرف جاؤ، وہ بڑا سرکش ہو گیا۔ اب جب اس حضوری سے جا رہے ہیں تو اب پشت ہو گئی نا اس کی، ذات باری کی طرف کیا ہے اب؟ پشت۔ پہلے ہم کلامی تھی تو رخ تھا، عبدیت کا رخ اللہ کی طرف ہے۔ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، ہمارا رخ اللہ کی طرف ہے۔ جب میں دعوت و تبلیغ میں ہوں، آپ کو درس دے رہا ہوں، تو میرا رخ آپ کی طرف ہے، اللہ کی طرف تو نہیں ہے۔ جب حضور دعوت و تبلیغ فرماتے تھے تو رخ تو مخلوق کی طرف ہوتا تھا، اور پھر اس میں ظاہر بات ہے کسی نے مجنون کہہ دیا، کسی نے شاعر کہہ دیا، کسی نے پاگل کہہ دیا، کسی نے جو چاہ کہہ دیا، جو منہ آیا، جو بکواس چاہی کر دی، اس سے دل پر تکدر ہو رہا ہے، طبیعت میں کوفت ہو رہی ہے۔ کہاں وہ کیفیت؟ جی چاہتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے لو لگا کے انسان بیٹھا ہوا۔ اس اعتبار سے عبدیت بہت اونچا مقام ہے، عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار منتظر، ہم تو سراپا انتظار ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تجلی ربانی کی کوئی کرن ہمارے لیے بھی روشن ہو جائے، ہمیں بھی کوئی تجلی حاصل ہو جائے۔ ہم تو خیر اس کی بھی کوئی تمنا اور آرزو اپنے پاس نہیں رکھتے، اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے۔ جن لوگوں کی کوشش ہوتی ہے، فجاہد فی خلواتک، ابن سینا کہتا ہے اگر تم کو چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی رابطہ ہو، فجاہد فی خلواتک، اپنی خلوتوں میں، اپنی تنہائیوں میں مجاہدہ کرو، فلعل شعشعۃ تلمع لک، ہو سکتا ہے کبھی کوئی کرن تمہیں بھی نظر آ جائے۔ یہ تو ہمارا مقام ہے۔ اور اس عبدہو کا مقام کیا تھا؟ ان کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھی ساتویں آسمان پر، منتظر تھے۔ یہ نوٹ کر لیجئے، منتظر کہتے ہیں انتظار کرنے والے کو، اور منتظر کہتے ہیں جس کا انتظار کیا جا رہا ہو، مفعول ہے۔ اسی لیے شیعہ حضرات جو ہیں امام منتظر کہتے ہیں حضرت مہدی کو، امام منتظر، جامعہ المنتظر ہے یہاں پر جو ہے ماڈل ٹاؤن میں، تو المنتظر وہ ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، المنتظر وہ ہے جو انتظار کر رہا ہے۔ ما سراپا انتظار، ہم تو منتظر ہی رہتے ہیں کہ کبھی اللہ کی کوئی عنایت ہو جائے، کوئی کرن ہمارے لیے بھی جگمگا اٹھے، اور ان کا انتظار کیا جا رہا تھا شب معراج میں۔ یہ ہے وہ مرکزی آیت اس سورہ مبارکہ کی، ایاک نعبد۔ لیکن اب نوٹ کیجئے اس کا ایاک نستعین کا تعلق کیا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا انتہائی مشکل کام ہے، یہ اتنا بڑا وعدہ ہے، اتنا بڑا کووننٹ ہے، اتنا بڑا میثاق ہے، اتنا بڑا عہد نامہ ہے کہ آدمی کرتے ہوئے کانپتا ہے۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ رہا، فوراً دامن پکڑتا ہے کس کا؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، پروردگار تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم نے کہہ تو دیا ہے، فیصلہ تو کر لیا ہے، تیری ہی بندگی کریں گے، لیکن نہیں کر پائیں گے ہم اگر تیری مدد شامل حال نہ ہو، اگر تیری عنایت نہ ہو، اگر تیری توفیق نہ ہو، اگر تیری تیسیر نہ ہو، ہم نہیں کر پائیں گے۔ لہذا فوراً، اسی لیے میں نے شاید آپ کے علم میں کہا کرتا ہوں کہ جو حنفی حضرات پڑھتے ہیں جو دعائے قنوت، میں اس پر کانپ جاتا ہوں۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک۔ اب یہ جو کتنے بڑے بڑے دعوے، اے اللہ ہم تجھی پر توکل کرتے ہیں، تجھی پر ایمان رکھتے ہیں، تجھی سے استعانت کرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے دعوے ہیں کہ آدمی کا دل کانپتا ہے۔ اگر وہ واقعتاً جو ہے اپنے آپ کو بھی دیکھ رہا ہو کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میری حیثیت کیا ہے، کتنا کچھ توکل میرا اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے، تو آدمی ڈرتا ہے، کانپتا ہے۔ اس سے وہ جو اہل حدیث حضرات پڑھتے ہیں
اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت. یہ دعا ہے. اے اللہ ہمیں عافیت بخش دے، ہمیں ہدایت بخش دے. وہ تو کوئی حرج نہیں اس کے کہنے میں. دعا جتنی چاہو مانگو، اللہ سے جتنا چاہو مانگو، وہاں کوئی سی لمٹ کی ضرورت ہی نہیں. لیکن یہ دعوے کرنا انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک، کتنا بڑا دعویٰ ہے. جو بھی تیری نافرمانی کرتا ہے ہم اس سے تعلق منقطع کر لیتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو تعلق منقطع کرتے ہوں. ہماری دوستیاں جوں کی توں رہتی ہیں، ہماری محبتیں جوں کی توں رہتی ہیں، ہماری مجلس آرائیاں جوں کی توں رہتی ہیں. فساق بھی ہیں، فجار بھی ہیں، اللہ کے احکام کو توڑنے والے بھی. نخلع ونترک من یفجرک، اے اللہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، قطع تعلق کر لیتے ہیں ان سب سے جو تیرے احکام کی نافرمانی کرے. کون ہے جو آج اس کے اوپر پورا اترتا؟ بالکل وہی بات یہاں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پروردگار یہ بہت بڑا دعویٰ ہے جو ہم نے کر دیا، بہت بڑا عہد اور میثاق کیا ہے. یہ کووننٹ جس کو کہا جاتا ہے، کووننٹ ہے، یہ میثاق ہے. الذی واثقکم بہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جکڑ لیا ہے ایک میثاق کے اندر، ایک عہد کے اندر. اس عہد کو تم تازہ کرتے ہو ہر رکعت، نماز کی ہر رکعت میں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اینڈ دس از دی کرکس آف دی میٹر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ اللہ کی حمد و ثنا ہے، جتنی چاہو کر لو، لیکن تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے. یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، بہت بڑا اقرار ہے، بہت بڑا کووننٹ ہے، بہت بڑا میثاق ہے، بہت بڑا عہد ہے. اس میں ہم اے اللہ پورے نہیں اتر سکیں گے مگر تیری مدد سے، تیری تائید سے، تیری توفیق سے، تیری تحصیل سے. ایاک نستعین. یہ استعانت کے اندر بھی حصر آ گیا ہے. یہ توحید کا، عملی توحید کا دوسرا رخ ہے. عملی توحید کا ایک رخ اللہ ہی کی بندگی، اللہ ہی کی اطاعت. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. مخلوق میں سے کسی کی بھی اطاعت نہیں ہوگی جس میں کہ اللہ تعالیٰ کی معصیت لازم آ رہی ہو. دوسرا رخ کسی سے کچھ نہیں مانگنا سوائے اللہ کے. تھوڑا سا فرق ہے. ایک ہے مادی طور پر استعانت طلب کرنا. میں آپ سے کہوں ذرا مجھے پانی پلا دیجیے، مجھے معلوم ہے وہاں پانی ہے، گھڑا ہے، رکھا ہے، کچھ اور ہے، وہاں جائیں گے پانی لے آئیں گے. مادی اسباب کے تحت مدد طلب کرنا، اس میں قطعاً کوئی حرج نہیں. عالم اسباب ہے، اس عالم اسباب کے اندر ایک دوسرے سے مدد چاہنا ٹھیک. عالم غیب کی کسی ہستی سے مدد چاہنا یہ شرک ہے بدترین نوعیت. چاہے وہ فرشتے ہوں. اب دیکھیے یہ تو اختلاف ہو جائے گا. روح عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی؟ میں نہیں اس بحث میں پڑھنا چاہتا. آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی چھوڑ دیجئے. فرشتے تو موجود ہیں، اس میں کوئی اختلاف ہے؟ کرامن کاتبین تو ہیں، فرشتے تو اس وقت ہیں، گھیرے ہوئے ہیں ہماری اس محفل کو. وہ حدیث میں نے پہلے بھی آپ کو سنائی تھی. مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں کسی گھر میں اللہ کی کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے سمجھانے کے لیے، ان پر سکینت کا نزول ہوتا ہے، رحمت خداوندی انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اپنے سائے میں لے لیتی ہے، اور فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں. حفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے ان کے سامنے جو اس کے پاس ہیں، ملائکہ مقربین. خدا خود میر محفل بود اندر لا مکان خسرو، اور محمد شمع محفل بود شب جائے کہ منبودم. وہ جو محفل ہے ملائکہ مقربین کی، وہاں اللہ ذکر کرتا دیکھو میرے بندے اس وقت کوئی ان کی غرض نہیں ہے، کوئی سیاسی معاملہ نہیں ہے،
کوئی فرقے وارانہ مذہبی مسئلہ نہیں ہے، میری کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے جمع ہے، میری کتاب کو۔ اللہ تعالیٰ فخر فرماتے ہیں اس پر۔ تو فرشتے تو ہیں نا، ہم فرشتوں سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ ذرا میرا یہ کام کر دو، نہیں۔ نہ حضرت علی سے کہہ سکتے ہیں یا علی مدد، نہیں، غلط، شرک۔ کسی کو، نبی کو، رسول کو، صدیقین کو، شہداء کو، اولیاء اللہ کو، صوفیاء کو، ملائکہ کو، کسی کو نہیں پکارا جا سکتا۔ استعانت ہوگی اللہ سے، استمداد ہوگی صرف اللہ سے، استغاثہ ہوگا صرف اللہ سے۔ کوئی غوث نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی نہیں، غوث ایک ہی ہے جو فریادیں سنتا ہے اور فریاد رس ہے، اور فریاد کرنے والے کی فریاد کو سن کر اس کی تکلیف کو رفع کر سکتا ہے، کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ تو استعانہ، استدعاء، استمداد، استغاثہ، یہ سارے الفاظ جو ہیں اپنی ذہن میں لا کر جمع کر دیجیے ذات باری تعالیٰ پر۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اذکار مسنونہ ہیں، خاص طور پر فرض نماز کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد جو اذکار ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ پروردگار میری مدد فرما کہ میں تجھے یاد رکھ سکوں، بھول نہ جاؤں تجھے، تیرا شکر ادا کر سکوں، کفران نعمت کا مرتکب نہ ہو جاؤں، وہ حسن عبادتک، اور تیری عبادت کا حق بحسن وجوہ ادا کر سکوں۔ پروردگار اس کے لیے تجھ سے درخواست کر رہا، اعنی، تو میری مدد فرما، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اب اس استعانت کی جو سب سے بڑی شکل ہے، سب سے اہم ہے، وہ ہے کہ جو اگلی 3 آیات میں بیان ہوئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔